ڈاکٹر عروبہ صدیقی صاحبہ، آپ کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے کلام اقبال میں مابعد الطبیعیات اور صوفیانہ عناصر کے حوالے سے ہے۔ آپ کئی کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں، درس و تدریس کے شعبے سے پچھلے 15 سال سے وابستہ ہیں۔ تشریف لاتی ہیں ڈاکٹر عروبہ صدیقی صاحبہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدر مجلس ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان ڈاکٹر بصیرہ مرین صاحبہ، قابل احترام مہمانان گرامی، محترمہ سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ، آپ سب کی سماعتوں کی نظر میں اقبال اکیڈمی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا اور اس دلکش موضوع پر مجھے خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا ہے۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ ہم اس ہستی کی شان اور ثناخوانی کے لیے یہاں مدعو کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں۔ استاد محترم یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کانفرنس کا کامیاب انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بے سبب تخلیق نہیں کی۔ اللہ عز و جل نے جب کائنات میں انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی تو اسے احسن التقویم کہا، اور جب اللہ نے اس اشرف المخلوق کی معراج کا ارادہ فرمایا تو خیر البشر افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق فرمائی۔ گویا کائنات کی تخلیق کا مقصد اولا انسانیت کی معراج تھی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہی انسانیت کو نصیب ہوئی۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین، علامہ کا کلام باقاعدہ طور پہ نعتیہ نہیں ہے، نہ ہی ہم ان کو نعت گو شاعر کہتے ہیں، لیکن ان کے بیشتر اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور حضور کی ذات بابرکات کی شان ہی کو بیان کرتے ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا ایسا انداز بیان کسی اور شاعر کے یہاں نہیں ملتا تو بجا ہے۔ عشق رسول کا باب ہو یا سنت و حدیث کا بیان، علامہ کا انداز سب سے منفرد رہا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اسی شرف معراج کی وجہ سے علامہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توجیہ ذات عالم کہتے ہیں۔ پھر جب کائنات کی افضل ترین اور کامل ترین ہستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے تو لازم ہے کہ تمام انسان اپنی زندگی کے ہر قدم اور ہر موڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اپنا عملی نمونہ بنائے۔ یہی علامہ صاحب کا مطمع نظر بھی تھا۔ علامہ کے اردو اور فارسی کلام کا مطالعہ کریں تو بارہا بلکہ قدم قدم پر یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ علامہ حضور محترم کی حیات طیبہ کو ہر شعبہ زندگی کے لیے لازم قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ کا ہر تصور، خواہ مرد مومن ہو یا شاہین، سیاست و مذہب ہو یا طرز معاشرت، تہذیب و تمدن ہو یا افراد اور کردار کی تعمیر و تشکیل، تعلیم و تربیت نسواں ہو یا تعلیم و تربیت اقوام، علامہ ہر تصور میں اپنی فکر و نگاہ کا محور و مرکز رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو قرار دیتے ہیں۔ میں یہاں اپنے اس مقالے میں بہت اختصار کے ساتھ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مثالیں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور عادات کے بارے میں تو علامہ کی کچھ اشعار ساتھ اس کے ساتھ منسلک کروں گی کہ علامہ اپنی شاعری میں ان کو کس طرح سے بیان فرماتے ہیں۔
سیرت طیبہ کے بیان میں صاحب الرحیق المختوم لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت اور بلاغت میں ممتاز تھے. آپ کی طبیعت کی روانی، لفظوں کا نکھار، فقروں کی جزالت، معانی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوامع الکلم سے نوازے گئے تھے. آپ کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا. آپ میں بدویوں کا زور بیان، قوت تخاطب اور شہریوں کی شستگی اور الفاظ کی شگفتگی اور شائستگی یکجا تھی. اب انہی اوصاف کو علامہ صاحب نے یوں بیان فرمایا ہے: مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق. اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا، اس کے انداز سے محرم نہیں پیرانے طریق. ہند ابی حالہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیہم غموں سے دوچار تھے. ہمیشہ غور و فکر فرماتے، آپ کے لیے راحت نہ تھی. بلا ضرورت نہ بولتے تھے، دیر تک خاموش رہتے. نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم فرماتے. حق گوئی کو نقصان کوئی پہنچاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ کے غضب کو روکا نہیں جا سکتا تھا. جب غضبناک ہوتے تو منہ پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ پست فرما لیتے. ساتھیوں کو جوڑتے تھے، توڑتے نہ تھے. معتدل تھے، ہر حالت کے لیے مستعد رہتے. حاجت مند کو نوازتے اور اجنبی کو انس عطا کرتے تھے. آپ کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی، سہل خو اور نرم پہلو تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ذات مبارکہ کی ان خوبیوں کو علامہ یوں فرماتے ہیں: خاکیو نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. رزم ہو یا بزم ہو، پاک دلو پاک باز. حاضرین مکرم، شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا. احادیث مبارکہ میں صحابہ سے روایتیں ہیں کہ غزوات میں نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر جبکہ اچھے جان بازوں کے پاؤں اکھڑ گئے، آپ اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے. حضرت علی کا بیان ہے کہ جب زور کا رن پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لے لیا کرتے تھے. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جلال و جمال کی یہ خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بدرجائے اتم موجود تھیں اور نہایت توازن کے ساتھ پائی جاتی تھیں. آپ بیک وقت جلال و جمال کا بہترین امتزاج تھے. علامہ اپنی شاعری میں نہ صرف اس امتزاج کا ذکر فرماتے ہیں بلکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اپنانے کا بھی درس دیتے ہیں. فرماتے ہیں: مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا. گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا. ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ طالبات خصوصاً آپ کے سننے کے لائق ہے یہ بات، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پردہ نشین کواری دوشیزہ سے بھی زیادہ حیا رکھنے والے تھے. آپ کسی کے چہرے پر نگاہیں نہیں گاڑتے تھے، اپنی نگاہ کو پس رکھتے اور آسمان کی بنسبت زمین پر زیادہ نگاہ رہتی تھی. سیرت پاک کی انہی خوبیوں کو علامہ فرماتے ہیں: کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کی شکایت کے کم آمیز ہو مومن. ایک اور جگہ کہتے ہیں: حدیث بندہ مومن دل آویز، جگر پر ہوں نفس روشن نگاہ تیز. میسر ہو کسے دیدار اس کا کہ ہے وہ رونق محفل کا مامیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے. جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام اور حاشیہ بردار ہمدم کھڑے تیار رہتے تھے، آپ تو دو جہانوں کے بادشاہ تھے، لیکن صحابہ کرام کو اپنے لیے کھڑا ہونے سے منع فرماتے تھے. مسکینوں کی عیادت کرتے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، غلاموں کی دعوت قبول فرماتے اور صحابہ کرام میں بلا کسی امتیاز کے ایک عام شخص کی طرح بیٹھا کرتے تھے. اسرار خودی کے یہ الفاظ سنیے: در نگاہ او یکے بالا و پاس،
با غلام خویش بر یک خانه نشست، لطف و قهر او سراپا رحمته، آن به یاران این به آدا رحمته. مست چشم ساقی بدهاستیم، در جهان مثل می می نستیم، امتیازات نسب را پاک سوخت، آتش او این خس و خاشاک سوخت. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی تربیت ہی تھی کہ جس نے غلاموں کو انداز شہنشاہی سکھا دیے. آپ نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ سلطنت و حکمرانی کسی کا موروثی حق نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو فرامین خداوندی کو بأحسن بجا لائے گا اسی کا حقدار ٹھہرے گا. رموز بے خودی میں علامہ ان صفات کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں: تا امین حق به حق دارا سپرد، بندگارا مسند خاکان سپرد، تازه جا اندر تن آدم دمید، بنده را باز از خداوندن خرید، کل مومن اخوتن اندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش. علامہ کے کلام میں جو بھی تصورات اور نظریات پائے جاتے ہیں ان کا مصدر و منبع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں خلوت نشینی کا ذکر فرماتے ہیں تو آپ کی صحرا نشینی کو اپنے شعروں میں ڈال لیتے ہیں. حضور خلوت نشین تھے تو علامہ بھی خلوت نشینی کو پسند فرماتے تھے. حضور صحرا نشین و مرد کوہستان تھے تو علامہ کو بھی فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کے لیے ان سے مناسب تر کوئی ذات نہیں ملتی. شاہین جیسے پرندے سے اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ وہی درویشی اور فقر، وہی دور اندیشی اور دور نگاہی، وہی خلوت پسندی اور زہد کا حامل ہے جو علامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ علامہ نہ صرف حضور سے عشق کرتے ہیں بلکہ اپنے مخاطب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرنے اور ویسا ہی طرز حیات اپنانے پر زور دیتے ہیں. انہیں یہ دکھ ہے کہ مسلمان اپنے سب سے بڑے محسن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چھوڑ چکے ہیں. علامہ مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور ان کی عقیدت میں سرشار ہو کے فرماتے ہیں: مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رختے بردوشے ہوائے چبنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. میں اپنے کلام کا اختتام علامہ کے ان فارسی اشعار پہ کرتی ہوں جن میں علامہ مسلمانوں کو عشق رسول اختیار کرنے کا درس دیتے ہیں. فرماتے ہیں: عاشقی محکم شو از تقلید یار، تا کمند تو شود یزدان شکار، طرح عشق انداز اندر جان خویش، تازه کن با مصطفیٰ پیمان خویش، تازه کن با مصطفیٰ پیمان خویش، وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ. یہ تھیں ڈاکٹر عروبہ صدیقی صاحبہ.